بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد فرقان الحميد واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہنستے بیانے تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ گفتگو مصروفیات کو دنیاوی معاملات کو ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے درس عرفان القرآن کی اس علمی فکری روحانی اور بابرکت نشست میں حاضر ہے. دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ابتدائی گفتگو میں آپ تمامی احباب کا، حضرات علماء اسلام کا، مسجد کی جملہ انتظامیہ کا، بالخصوص جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے آئے آپ سب کا، برادر مکرم محترم بھائی اویس کا صدق کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. باری تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. سامعین محتشم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ کی 27 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا. اس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے قربانی کا ذکر کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے محبوب مکرم، آپ اپنے صحابہ کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیے جو حق پر مبنی ہے. وہ قصہ کیا ہے؟ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. کہ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو رب ذوالجلال نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا. سامعین محتشم، اسی آیت کے ذیل میں میری گفتگو کا عنوان ہے فلسفہ قربانی. یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک لفظ ہے فلسفہ اور ایک لفظ ہے قربانی. فلسفہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا. جب بندہ مشاہدہ، تجربہ اور عقل کے ذریعے حقیقت کی کھوج لگاتا ہے، سراغ لگاتا ہے اور حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو عقل کے ذریعے حقیقت کو پا لینا یہ فلسفہ کہلاتا ہے. دوسرا لفظ ہے قربانی. دیکھیے، قربانی یقیناً میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ فقط جانور میں محدود ہے. ابھی عید کے دن جو قریب آ رہے ہیں آپ بھی یہ مشاہدہ کریں گے، تجربہ کریں گے کہ لوگ رفتہ رفتہ جانور لے کر آئیں گے. جو بندہ لاکھ روپے کی گائے لے کر آئے گا وہ اسے 1.5 لاکھ کی بتائے گا. جو 50,000 کا بکرا لائے گا وہ اسے 80,000 کا بتائے گا. جو اونٹ لائے گا وہ اس سے بڑھ کر اس کی قیمت کو بیان کرے گا. اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ دراصل قربانی ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کی نظر میں قربانی کیا ہے آج اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں نا تو قرآن مجید میں قربانی کا لفظ نہیں آیا ہے، قربانن کا لفظ آیا ہے. قربانن یہ باب تفعیل سے ہے، جیسے قربا یقرب تقریبا، علما یعلم تعلیما، صرفا یصرف تصریفا. اسی طرح یہ باب تفعیل سے ہے قربانن. اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے قرب اور اردو میں معنی ہوتا ہے قریب ہونا. پنجابی میں کہتے ہیں نیڑے ہونا. یعنی قربانی کہتے ہیں اس عمل کو جس کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ خیال، ہر وہ ارادہ جو بندے کو پروردگار کے قریب کرے اسے قربانی ہے. اس اعتبار سے اگر آپ قرآن مجید میں قربانی کا معنی تلاش کریں تو قرآن نے پھر مختلف جہات سے اسے واضح کیا ہے، اسے آسان لفظوں میں بیان کیا ہے اور بندوں کو سمجھایا ہے.
مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کی اے مولا کائنات فرمائیے تو صحیح قربانی کیا ہے؟ آپ نے سے یہ نہیں کہا کہ تو نہیں جانتا قربانی کیا ہے، جا منڈی سے جانور خرید اور ذوالحجہ کی 10ویں کے بعد اسے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دے، یہ قربانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو قربانی کے بارے نہیں جانتا، سن لے الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز ہر بندہ مومن کے لیے اللہ کے حضور قربانی ہے۔ میں اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جانور میں قربانی ہے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں نہیں، حقیقت یہ ہے ہر بندہ مومن کے لیے نماز قربانی ہے۔ نماز کیسی قربانی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی 107ویں سورت میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو قضائے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ یعنی معنی یہ ہوا خرابی ہے ان کے لیے جو نماز کو قضائے وقت میں ادا کرتے ہیں، اور قربانی ہے ان کے لیے جو نماز کو کامل وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ کے ذریعے ایک فکر ہم میں منتقل کر رہا ہے، ایک بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ 24 گھنٹوں میں سے دن کے اوقات کار میں سے آدھا گھنٹہ بھی اگر میرے لیے وقت نہیں کرتا ہے، صرف نہیں کرتا ہے، اپنی مصروفیات زندگی میں سے آدھا گھنٹہ میری نماز کے لیے نہیں نکالتا ہے، وہ کرواتا ہے، اس کا نماز کے لیے وقت نہ نکالنا یہ اس کے لیے خرابی ہے۔ اور بندہ 24 گھنٹوں میں سے خالص نیت کے ساتھ آدھے گھنٹے کے لیے اگر مسلے پر کھڑا ہو جائے یہی اس کے لیے قربانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ نماز کو کامل وقت میں ادا کرنا قربانی ہے، قضائے وقت میں ادا کرنا خرابی ہے۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم قربانی کا معنی کرتے ہوئے ہمیں یہ فکر سمجھا رہے ہیں اور اس بات کے بابت آگاہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ جان لو اللہ کے نزدیک قربانی کیا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور مصلی پر کھڑا ہوگا۔ سامعین محترم یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ النور کی 37 نمبر آیت میں اسی قربانی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رجال، مرد وہ ہوتا ہے، رجال کہتے ہیں مرد، ہم سارے کسی نہ کسی کو مرد خیال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا جسم ذرا توانا ہوگا، بڑے اونچے قد والا ہوگا، ذرا رباب اور شباب کے ساتھ زمین پر پیر مار کر اکڑ کے چلتا ہوگا، جس کے گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے ہوں گے اور پیچھے تھوڑا سا یہ گریبان ہوگا، جس کے آستین پر چڑھے ہوئے ہوں گے، جس کی نظر میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، وہ راہ چلتی بہنوں کے حوالے سے زبانیں کستا ہوگا، الفاظ بکتا ہوگا، جو کسی کی چادر اور چار دیواری کا پار نہیں کرتا ہوگا، جو اپنے غصے اور قہر کے سبب کسی کا پانی کی طرح خون بہاتا ہوگا، قتل گلی کو عام کرتا ہوگا، بد زبان ہوگا، بدتماش ہوگا، لوگوں کے ساتھ برائی کو روا رکھنے والا، ظلم کام کرنے والا، اور اس ابداد کا دروازہ کھولنے والا۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جو اپنی جوانی پر مار کرتا ہے، اترا کر زمین پر چلتا ہے، پکڑ کر پیر مار کر زمین پہ کھڑا رکھتا ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں جو ہر لمحے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو روا رکھتا ہے یہ بڑا مرد ہے۔ آج قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کی نظر میں مرد کون ہو؟ ایک تو ہے نا کہ ہم مل کر کسی کو مرد کہیں، اس کی مردانگی پر شک ہو سکتا ہے، لیکن رب جسے مرد کرے اس کی مردانگی پر سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اور رب قرآن کی سورہ نور میں فرماتا ہے رجال، سنو مرد وہ ہوتا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ کی نظر میں مرد وہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام، دنیا کا کوئی مال، دنیا کا کوئی نفع، دنیا کی کوئی تجارت جسے اللہ کے ذکر اور نماز سے نہ روکے وہی اللہ کی نظر میں مرد ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے اپنی جوانی کی عمر گزار رہا ہے، ساری رات اپنے موبائل کے بستر میں استعمال کرتا رہتا ہے، ٹک ٹاک کی اسکرین اسکرول کرتا رہتا ہے، ریل اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہتا ہے، ساری رات وہ موبائل کا بے جا استعمال کرتا ہے، اور جب فجر کی اذانوں کا وقت ہوتا ہے منادی مسجد میں اللہ کے گھر سے کامیابی کی طرف بلاتا ہے، کامرانی کی طرف بلاتا ہے، برزخ میں نجات کی طرف بلاتا ہے، دارین کی فلاح کی طرف بلاتا ہے، تو ساری رات جو موبائل استعمال کرنے والا اذان فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی اذان سن کر اس کی پکار سن کر کامیابی کی طرف ضمانت کا اعلان کر کر یہ موبائل بند کر کے لمبی کام کے سو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے سنو اس اپنی زبانی پر مار ہے
لیکن اللہ کی نظر میں یہ مرد نہیں۔ کیوں؟ جو اپنے آپ کو عمر کے اس سٹیج پر مرد خیال کرتا ہے اور اللہ کے دین کا باغی بنا رہتا ہے، اس کی نماز سے سرکشی اختیار کیے رکھتا ہے، اس کے گھر سے دور رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا۔ ایک 80 سال کا بزرگ ہے، سردیوں کی یک بستہ رات ہے، وہ اللہ رب العزت کے گھر آذان کی آواز سنتا ہے، لکڑی کا سہارا لیتا ہے، اندھیرے میں گلی کا ٹوٹتا مسجد کے یہی ہوتا ہے، اور وضو خانے کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر یک بستہ پانی سے وضو کر کے جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے جاؤ دیکھو مرد مسجد میں آ گئے۔ کیوں؟ اللہ کی نظر میں وہ مرد نہیں ہے کہ جو اس کے دین کا، اس کی نماز کا، اس کی شریعت کا اور اس کے گھر کا باغی ہے، بلکہ مرد وہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام، دنیا کا کوئی خیال، دنیا کا ہر عمل، دنیا کا ارادہ، دنیا کا ہر قول، دنیا کا ہر خیال جیسے اللہ کی نماز سے نہیں روکتا ہے، رب فرماتا ہے جاؤ وہی مرد ہوتا ہے۔ تو سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے فرما دیا، یہ بات ہمیں قرآن سے بیان فرما دی، اس بات کا اعلان و اظہار کر دیا کہ قربانی کے فلسفے کا پہلا نقطہ یہ ہے، نماز ہر بندہ مومن کے لیے قربانی ہے۔ کیوں؟ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شے جو بندے کو اس کے رب کے قریب ہے، اور نماز کیسی قربانی ہے کہ جب بندہ مصلی پر آ کر سر خدا کی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے، رب سارے پردے ہٹا کر اسے اپنا آپ عطا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا میری معراج کا حال یہ تھا کہ میں اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، اور تمہاری معراج کا حال یہ ہے تم زمین پر رہ کر اللہ کے حضور سر جھکاتے جاؤ گے۔ رب نماز کو بندہ مومن کی معراج بناتا چلا ہے۔ کیوں؟ الصلاۃ معراج المؤمن۔ تو سامعین محتشم، نماز اللہ کے حضور قربانی ہے۔ اور دیکھیں ایک بڑی معروف حدیث ہے نماز کے بارے میں، آپ سارے جانتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، کیا ہے حدیث؟ نماز میری آنکھوں کی، مثلا اگر کوئی گناہگار مصلی پر آ جاتا ہے تو ٹھنڈک کس سے ملتی ہے؟ رسول خدا، رسول خدا کے کندھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی، سینہ اقدس کو ٹھنڈک نہیں ملتی ہے، جبین مبارک کو ٹھنڈک نہیں ملتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے حضور کی آنکھوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے جب گناہگار مصلی پر آتا ہے نا، وہ مصلی پر بعد میں آتا ہے، مصطفیٰ کی نظروں میں پہلے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ جب کوئی گناہگار دنیا کے خیال کو پھاڑ کر کے، معصیت سے کنارہ کر کے، اللہ کے منادی کی پکار سن کر اللہ کے گھر کی طرف کسا بڑھتا جاتا ہے، وہ مصلی پر بعد میں آتا ہے، مصطفیٰ کی نظروں میں پہلے آ جاتا ہے، حضور کی نگاہوں میں پہلے آ جاتا ہے، حضور کے منظر میں پہلے آ جاتا ہے۔ اور مجھے بتائیں، جسے مصطفیٰ کی نظروں میں جگہ مل جائے، دنیا کی کوئی مشکل اسے گرا سکتی ہے؟ کوئی امتحان اس کے لیے منازل کی مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں گناہگار مصلی پر بعد میں آتا ہے، میری نظروں میں پہلے آ جاتا ہے۔ تو سامعین محتشم، یہی وجہ ہے قربانی کے متعلق جب سوال ہوا، مولا کائنات نے فرمایا قربانی کے فلسفے کا پہلا نقطہ یہ ہے الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز ہر مومن متقی کے لیے قربانی۔ اگر آپ قرآن مجید ہی کو پڑھیں، اللہ نے قربانی کو 3 جہات میں بیان کیا ہے۔ اتنی جہات میں پہلی جہت آپ پر واضح ہو گئی کہ نماز اللہ کے حضور کیا ہے؟ قربانی۔ اگر آپ اسے مزید جاننا چاہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی 99 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے کچھ لوگ، عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، گاؤں والوں کو۔ آپ کہہ لیں کہ میں بھی ایک دیہاتی ہوں، اور عمومی طور پر آپ سارے بھی دیہاتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مندیاں بڑا شہر ہوگا لیکن یہ میاں والی جیسا شہر تو نہیں ہو سکتا، اس کی نسبت دیکھا جائے گا تو ایک دیہات کہلائے گا، یہ ایک چھوٹی بستی یا آبادی کہلائے گا۔ تو ایک عام عمومی معنی میں نے کر دیا کہ ہم بھی گاؤں والے ہیں، اور خدا بھی گاؤں والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن وہ گاؤں والے کون سے ہیں جن کا تذکرہ خدا کر رہا ہے؟ آج انہیں سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ ہے 99 نمبر آیت ہے، رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے کچھ بندے ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہوں نے کیا کیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے۔
اللہ پر ایمان لانے کے بعد، آخرت پر ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُونَ، ان کے پاس کچھ مال ہے، وہ اسے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خرچ کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُرْبَاتٌ عِندَ اللَّهِ، وہ اس خرچ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب ابتدا سے بات آپ سمجھ لیں، گاؤں والے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، اب ان کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ مال ہے، کچھ متا ہے، وہ اسے خرچ کر کے قربات عند اللہ، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کے قرب کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ جانور نہیں خریدتے، اونٹ، گائے، بکری، مینڈا خرید کر نہیں لے کر آتے، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ سارا بات رسول، وہ جو گاؤں والے تھے اللہ پر آخرت پر ایمان لانے کے بعد جب ان کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، اشتیاق پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، انہوں نے مال اٹھایا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے بس سارا بات رسول، مصطفیٰ کی دعا نصیب ہو جائے، حضور کی دعا نصیب ہو جائے۔ تو قربانی کے نقطے کا دوسرا فلسفہ یہ ہے، دوسری حقیقت یہ ہے، دوسرا راز یہ ہے، اللہ کا قرب اور مصطفیٰ کی دعا بندوں کے لیے قربانی ہے۔ اللہ کا قرب اور مصطفیٰ کی دعا بندوں کے لیے قربانی ہے۔ کیوں؟ جنہیں یہ قرب نصیب ہو جاتا ہے، حضور کی دعا حاصل ہو جاتی ہے، پھر مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں اس کی دل آویز تشریح قرآن میں موجود ہے، اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کتنی دل آویز تشریح ہے، کتنی دل آویز تفسیر ہے کہ رب خود قرآن میں فرماتا ہے اے میرے محبوب، یہ جو تیری ذات پر ایمان لے کر آئے ہیں، تیرے گھر کے ساتھ رکھتے ہیں، اس سے محبت کا رنگ بھرتے ہیں، اگر کبھی اپنی زندگیوں پر ظلم کرنے، زیادتی کرنے، گناہوں میں ملوث ہو جائیں، ساری اگر نافرمانی پر آمادہ ہو جائیں، اب ان کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اللہ کے قریب ہوا جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے، تو ضرورت یہ ہے سونے یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یہ تیرے قریب آتے جائیں گے، رب انہیں اپنا قرب عطا کرتا چلا جائے گا، یہ تجھے راضی کرتے جائیں گے، تیرا رب ان سے راضی ہوتا جائے گا، یہ تیری خوشنودی پاتے جائیں گے، تیرا رب ان سے خوش ہوتا جائے گا، اور یہ تیرے قریب آتے جائیں گے۔ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ قُرْبَاتٌ عِندَ اللَّهِ، تیرا رب تیری دعا کی برکت سے انہیں اپنا قرب عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو سامعین محترم، قربانی کے فلسفے کا دوسرا نقطہ یہ ہے اللہ کا قرب اور مصطفیٰ کی دعا بندوں کے لیے قربانی۔ اب اگر آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں قربانی کی تیسری حقیقت کو بیان کیا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب مکرم آپ اپنے صحابہ کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیں۔ نبأ کہتے ہیں قصے کو، کسے کہتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نبأ کسے کہتے ہیں؟ قصے کو۔ ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کوئی بندہ دور حاضر میں رہ کر منبر پر بیٹھ کر لوگوں کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اولیاء امت کے قصے بیان کرتا ہے، صالحین کے واقعات سناتا ہے، اتقیاء کے واقعات بیان کرتا ہے، اللہ کے مقربین کا ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کی طبیعت بہتر ہو جائے، انہیں اللہ رب العزت کے ولیوں کا قرب نصیب ہو جائے، انہیں اولیاء کی تعلیمات کا فیضان حاصل ہو جائے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اللہ کے ولیوں کا واقعہ سناتا ہے، قصہ بیان کرتا ہے، ان کی زندگی کے معمولات کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ واقعات سنانا مولوی کی عادت نہیں ہے، یہ واقعات سنانا خدا کی عادت ہے۔ کیوں؟ نبأ، وہ قرآن میں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنا رہا ہے، لہذا اگر آج کوئی بابوں کی بات کرتا ہے نا، تو یہ رب کا طریقہ ہے کہ وہ بابا آدم کے بیٹوں کی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصے سنانا، واقعات سنانا، اولیاء کے احوال کا ذکر کرنا اور اولیاء کاملین کے معاملات کا تذکرہ کرنا، یہ کوئی مولوی کا قصہ نہیں ہوتا، یہ رب کی سنت کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ
قرآن میں آدم کے بچوں کا قصہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جن کا قصہ بیان ہو رہا ہے نا، یہ کوئی نبی نہیں تھے، سمجھے اس بات کو۔ یہ کوئی نبی یعنی آدم علیہ السلام کی صلب میں نبوت رہی ہے، لیکن ان دونوں کو نبوت ملی، چاہے ایک برا تھا چاہے ایک اچھا تھا، لیکن اچھے کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ جی نبیوں کا بھی قصہ خدا نے بیان کیا۔ نہیں، سیدہ مریم بھی نبیہ نہیں تھی، سیدہ حوا بھی نبیہ نہیں تھی، اصحاب کہف بھی نبی نہیں تھے۔ کتنی مثالیں قرآن سے دی جائیں تو اس کا سادہ کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی آج منبر رسول پر بیٹھ کر اولیاء کاملین کے واقعات کو، احوال کو، معاملات کو، قصص کو بیان کرتا ہے، یہ سنت خدا، یہ سنت خدا۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا محبوب ذرا اپنے صحابہ کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنائیے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا، بولیں ذرا کیا نام تھا؟ سارے اگر بولیں تو بہتر لگے گا۔ ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ حابیل جو تھا اس کے پاس جانور تھے، مال مویشی تھے۔ جو قابیل تھا وہ زمیندار آدمی تھا، اس کے پاس زمین تھی، اناج وغیرہ اگایا کرتا تھا، اسی سے اپنا سرکٹ چلایا کرتا تھا۔ جب دونوں کو کسی ایک مسئلہ پر آپس میں معاملہ بنا، تنازع اتنا بڑا کہ دونوں جدل پر آمادہ ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم انہیں بتا دے، اب انہوں نے میرے حضور قربانی پیش کر دی، اس کا روا قربان، اب انہوں نے میرے حضور قربانی پیش کر دی۔ قابیل نے کیا کیا؟ جب قربانی کا سوال ہوا نا، اپنے اناج میں سے خشک غلہ، غلیظ مال، گندا اناج اللہ کے حضور قربان کر دیا۔ اللہ کے راستے میں کھوٹ ذرا مال کی کوئی گنجائش تو اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا۔ حابیل نے کیا کیا؟ اس کے پاس جانور تھے، اب سمجھیے گا، اس نے اپنے جانوروں میں سے موٹا جانور، فربا جانور، توانا جانور، خوبصورت جانور، دلکش جانور، دل نشیں جانور اللہ کے راستے پر قربان کیا۔ اس نے موٹا، تازہ، فربا، خوبصورت، پیارا جانور اللہ کے راستے پر قربان۔ اس نے کیا کیا؟ حابیل کے مال میں ایک مینڈا تھا، وہ مینڈا حابیل کے دل کے اتنا قریب تھا، مفسرین فرماتے ہیں جب وہ مینڈا ریوڑ میں چلتا تھا نا، حابیل آگے بڑھ کر اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا، 2 پاؤں جہاں ہوتے 2 پاؤں جہاں ہوتے، وہ اس کے قدم بھی ریوڑ کے ساتھ زمین پر لگنے نہیں دیتا۔ حابیل کو اس سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، وہ اتنا اس کے دل کے قریب تھا، تو جب رب جلال نے فرمایا اس کا روا قربان ہے، اب قربانی دی جائے، تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے موٹا، فربا، تازہ، خوبصورت جانور رائے خدا نے قربان نہیں کیا، وہ جو اس کو پیارا تھا، وہ جو اس کا دلارا تھا، وہ جو اس کے دل کے قریب تھا، جو حابیل کی محبت اور پسند تھا، اس کا روا قربان حابیل نے اللہ کے کون کے لیے وہ مینڈا رائے خدا میں قربان کر دیا۔ بس جب اس نے وہ مینڈا قربان کیا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، بس اللہ نے اس کی قربانی کو اپنے راستے پر قبول کر لیا۔ تو سامعین محتشم، قربانی کا تیسرا معنی یہ ہے، قربانی کے فلسفے کا تیسرا راز یہ ہے، اور قربانی کی حقیقت یہ ہے اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں قربان کرنا، یہ قربانی ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور پیش کر دینا، یہ قربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی نشاندہی کی، تم ہرگز نیکی میں اس وقت تک کمال حاصل نہیں کر سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی میں اس وقت تک کمال حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز، پیاری چیز، وہ جو تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، اسے میرے حضور پیش نہیں کر دے۔ جس کے درمیان انا آ جاتی ہے، جس کے درمیان مطلب آ جاتا ہے، جس کے درمیان مفاد آ جاتا ہے، اگر وہ رائے خدا میں پیش کی جائے تو اللہ کو ایسے مال متا قربانی کی ذرہ بھر بھی حاجت نہیں۔ ہاں بندہ تھوڑی چیز پیش کرے لیکن وہ پیش کرے جو اس سے محبوب ہے، وہ جو سے پیاری ہے۔ اسی فلسفہ کو اللہ نے قرآن مجید میں مزید واضح کیا۔
سورہ صافات ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، یا بنی انی ارا فی المنام، باپ اور بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے۔ کن کا ذکر ہے؟ باپ اور بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے۔ اپنے آپ میں باپ بھی قربانی دے رہا ہے اور بیٹا بھی، دونوں کا مطلوب یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے، دونوں کی چاہت یہ ہے کہ خدا قریب ہو جائے، دونوں کی منشا یہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، دونوں اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اس کی قرب کی چاہت رکھتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب باپ اپنی قربانی دیتے ہوئے بیٹے سے فرماتا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ بابا کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، خواب یہ دیکھا ہے میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب آپ قربان جائیے اس بیٹے کی قربانی کی کیفیت پر، اس بیٹے کے حالات پر۔ ہمیں دنیا میں مال اگر عزیز ہو جائے، ہمیں دنیا کی کوئی محبت، کسی شے سے محبت ہو جائے، ہمیں دنیا کی کوئی چیز پیاری لگ جائے، ہم اسے راہ خدا میں قربان نہیں کرتے۔ اور عام سی مثال دیتا ہوں، الا ماشاء اللہ اکثریتی لوگوں کا یہ حال ہے، کئی اس سے بہتر بھی ہیں، کئی اس سے اچھے بھی ہیں، کئیوں کی سوچ بڑی تبدیل بھی ہے۔ ہمارا تو عالم یہ ہے اکثریت کا کہ ہم خدا کے دین کے لیے بھی وہ بچہ دیتے ہیں جو سب سے نالائق ہوتا ہے، ہم خدا کے دین کے لیے بھی وہ بچہ دیتے ہیں جو سب سے زیادہ نالائق ہوتا ہے، جبکہ ابراہیم خدا کو اپنا ہی بچہ دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خدا وحدہ کو اپنا بیٹا دے کر دنیا کو حقیقت بیان کر رہے ہیں، قربانی کے فلسفے کا راز سمجھا رہے ہیں کہ قربانی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز بچا لو اور من کو جو نہ بھائے اسے لٹا دو، نہیں، قربانی یہ ہے جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہے، جو سب سے زیادہ پیارا ہے، اسے راہ خدا میں قربان کیا جائے۔ اگر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، کوئی ایک لمحہ، ساعت، گھڑی ایسی نہیں تھی جب آپ کی زندگی پر امتحان نہ آیا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اللہ کا ایسا عبد مقرب ہے، ہم نے جہاں جس حال میں بھی ابراہیم کو آزمایا ہے، آزمائش بعد میں آتی ہے، ابراہیم کامیاب پہلے ہو جاتا ہے، امتحان بعد میں آتا ہے، ابراہیم سرخرو پہلے ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محتشم، اللہ نے ابتلا کے، آزمائش کے 4 دائرے، 5 ذرے قرآن میں بیان کیے۔ خوف کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، بھوک کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، مال کے نقصان کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، پھلوں کے ذائقے یعنی بیماری کو بیان کیا، اور پہلی چیز بھی شیء، اللہ رب العزت نے ہر شے کو بیان کر دیا۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے 5 ذات قرآن میں بیان کیے ہیں کہ تم میں کسی کے لیے آزمائش آئے گی، کسی کے لیے بھوک کی آزمائش ہوگی، کسی کے لیے پریشانی کی آزمائش ہوگی، کسی کے لیے بیماری کی آزمائش ہوگی، کسی کے لیے مالی نقصان کی آزمائش ہوگی، لیکن ابراہیم اللہ کا عبد مقرب ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، رب ذوالجلال نے ساری آزمائشوں کو جس ذات میں جمع کر دیا اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم۔ لیکن اس کے باوجود ادھیڑ عمری میں اللہ نے بیٹا تھا، پھر بیٹے کی زندگی کی ابتدا ہی آزمائش پر رکھی تھی، اور رفتہ رفتہ جب بچہ جوانی کے دن قریب کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے امر حکم عمر سے بڑھتا جا رہا ہے، تو عین اسی لمحے اللہ ابراہیم کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان ظاہری آنکھ سے نہیں ہے، نیند کی کیفیت میں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت یوسف کے خوابوں کا ذکر ہے، قرآن ہی اس بات کا اندیا اور بیان دیتا ہے کہ خواب حقیقت پر معمول نہیں ہوتے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا خواب حقیقت پر معمول تھا؟ یوسف نبی نہیں تھے؟ نبی تھے، لیکن جب بھی خواب کو بیان کیا جاتا ہے تعبیر میں ذرہ بھر فرق آنا تو نئی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں، لیکن تعبیرات کا تو فرق ہو سکتا ہے نا، ان کے اندر تو کوئی تبدیلی، تبدل اور تغیر ہو سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کتنا رب کی ذات عزیز ہے۔ ادھر خواب آیا، آپ نے فرمایا بیٹے خواب دیکھا ہے، پھر بیٹے کو دیکھیں کہتا ہے بھائی بابا جان
जो ख्वाब आपने देखा है वो कर गुजरिए, जो ख्वाब आपने देखा है कर गुजरिए, सतजदूनी इंशाअल्लाह, बस आप मुझे पाएंगे मिनस साबिरीन, साबिरीन। तो सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुर्बानी के ये 3 दर्जे बयान, 3 रास्ते बयान किए हैं, 3 जरिए बयान किए हैं। और कुर्बानी का पहला उसूल क्या है अल्लाह के यहाँ, कि अल्लाह के हुजूर नमाज कुर्बानी, फिर अल्लाह का कुर्ब और मुस्तफा की दुआ कुर्बानी है, और तीसरी चीज अपनी पसंदीदा शय राह खुदा में कुर्बान कर देना। ये कुर्बानी चूंकि कुर्ब से है, और इसका माना है हर वो अमल जो बंदे को अल्लाह के करीब करे। इसका मतलब है कौल से लेकर करार तक, बात से लेकर ख्याल तक, हर वो है जो बंदे को अल्लाह के करीब करेगी उसे कुर्बानी कहा जाता है। कुर्बानी का दायरा वो सिर्फ साल में 1, 2, 3 दिनों के साथ मौजूद नहीं है कि जब आप अल्लाह की रजा के लिए जानवर कुर्बान करके खून बहा देते हैं, आप ये ख्याल करें कि कुर्बानी आप अदा हो गया, तो हरगिज़ ऐसा कुर्बानी पूरे साल पर और पूरी उम्र पर मुहित है कि आपने हर लम्हे वो काम करना है जो आपको अल्लाह के करीब करे, और अल्लाह के करीब किए जाने वाला हर अमल ही आपके लिए कुर्बानी बनता है। यहाँ कतअन जानवर के ज़िबा की नफी नहीं की। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि कुर्बानी के दिन, नहर के दिन, कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल अल्लाह को पसंद, खून बहाने से ज्यादा कोई अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। और कोई इस्तिताअत होते हुए भी अगर कुर्बानी नहीं करता, उससे हमारी ईदगाह के करीब आने का भी। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका ये तो फरमाइए ये कुर्बानी है क्या? हुजूर ने फरमाया, कुर्बानी मेरे जद इब्राहिम की सुन्नत है, कुर्बानी मेरे जद इब्राहिम की सुन्नत है। सहाबा ने फरमाया, अच्छा आपकी जद की सुन्नत है, लेकिन हमारे लिए कुर्बानी में क्या है? हुजूर फरमाते हैं, कुर्बानी के बाल बाल के बदल में तुम्हारे लिए नेकियां, कुर्बानी के बाल बाल के बदल में तुम्हारे लिए नेकियां हैं। अब एक लतीफ बात अकीदे की अर्ज करना चाहता हूं। बाद लोगों को इस बात से बड़ा इख्तिलाफ होता है, तशवीश का वो शिकार होते हैं। वो इस बात को तो मानते हैं कि क़यामत के दिन कुर्बान किए जाने वाले जानवर का बाल बाल भी बख्शिश करवाएगा। जब कुर्बानी के जानवर का बाल बाल बख्शिश करवा सकता है, तो सोचे अली के बाल कैसे बख्शिश करवा रहे हैं, इमाम हसन हुसैन कैसे बख्शिश करवा रहे होंगे, सय्यिदाए कायनात के लाल कैसे बख्शिश करवा रहे होंगे। तो उनकी बख्शिश का कोई तसव्वुर भी कोई कर नहीं सकता। जब मुस्तफा करीम ने फरमा दिया कि क़यामत का दिन होगा, कुर्बानी के बाल बाल के नेकियां हैं, और कुर्बानी का जानवर बंदों की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा जानवर को ज़िबा करता है ना अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी गर्दन पर छुरी चलती है, खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह बंदे के गुनाह को माफ पहले फरमा देता है। तो सामईन मोहतरम, जानवर के ज़िबा की नफी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है, हम ये ख्याल करते हैं कि फकत एक दिन जानवर का खून बहा देना, उसकी गर्दन पर छुरी चला देना, दोस्त रिश्तेदारों में तकसीम करके कुछ खुद खा लेना, यही कुर्बानी है। जबकि कुर्बानी का मदार साल के 3 दिनों में सिर्फ जानवर को ज़िबा करने तक महदूद। पूरे साल ये कुर्बानी आपके लिए लाजमी है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने ज़ाहिरी वाक़यात में, अपने अहवाल में, अपने खानदान में, अपने दीनी मामलात में किस तरह वो अमाल करते हैं, किस तरह वो अक़वाल कहते हैं, किस तरह वो फ़आल करते हैं जो रफ्ता रफ्ता आपको अल्लाह के करीब करते हैं। तो लिहाजा हर वो अमल, हर वो ख्याल, हर वो करार, हर वो कौल जो बंदे को उसके परवरदिगार के करीब करता है, वो अमल उसके लिए कुर्बानी बन जाता है। आज जरूरत समझ किया आए, कुर्बानी से पहले कुर्बानी की हकीकत को समझते हुए अपनी जिंदगियों में अल्लाह के कुर्ब के रास्तों को आसान करते हैं, वो अमल इख्तियार करते हैं जो हमें अपने परवरदिगार के, अपने खालिक कायनात के, रब्ब जुल जलाल के करीब करे। क्यों? अल्लाह की नजर में यही कुर्बानी है कि बंदा किसी भी अमल के जरिए मेरे करीब करे। तो सामईन मोहतरम, कुर्बानी के फलसफे का ये राज समझाने का हकीकी मकसद ये था
کہ قربانی سال کے چند دنوں پر محیط نہیں ہے، یہ انسان کی پوری عمر پر محیط ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ساری عمر میں اس کے قرب کی تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو راضی کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی انا اپنی نفرت مٹا کر اسے راضی کرنے کی، اور اس کی رضا مخلوق کی رضا میں ہے، اس کی محبت مصطفیٰ کی محبت میں ہے، اس کی چاہت حضور کی چاہت میں ہے، اس کی پسند حضور کی پسند میں ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چل کر قربانی کے فلسفہ و حقیقت کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخری گفتگو میں مسجد کی من جملہ انتظامیہ کا، سب سے بڑھ کر حضرت علامہ کا، محترم غلام شبیر قادر صاحب کا، ان کے جملہ بیٹوں کا، بھائی اشفاق کا، محترم جواد بھائی کا، اور جتنے